أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. آج الحمدللہ ہمارا 21واں پارہ پڑھا گیا ہے اتل ما اوحی، اور اس میں سورہ احزاب جو کل شروع ہوئی تھی اور آج ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد سورہ سبا اور سورہ فاطر. تو ہم بنیادی طور پہ سورہ احزاب اور تھوڑا سورہ سبا اور سورہ فاطر سے ایک دو باتیں کر لیں گے تاکہ ان صورتوں کا کچھ خلاصہ مغز آ جائے. احزاب جمع ہے حزب کی. حزب کا معنی ہوتا ہے فوج، تو احزاب کا معنی فوجیں. تو یہ صورت پورا واقعہ بیان کرتی ہے شروع کے دو تین رکوع میں غزوہ خندق کا، جو اسلام کی تیسری بڑی جنگ تھی، جو ہوئی ہے کس سال میں؟ 5 ہجری میں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے مدینہ کے 5ویں سال. اور آپ کو معلوم ہے اس میں ہوا کیا تھا. مختصر، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافروں کی کمر ٹوٹ گئی، 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہو گئے. احد میں مسلمانوں کو تھوڑی سی عارضی شکست ہوئی، لیکن بہرحال وہ پورا حملہ کر کے فتح حاصل کرنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی نے دوبارہ کھڑا کیا، ہمراہ الاسد میں دوبارہ آگے گئے تو وہ بھاگ گئے، تو عارضی شکست ہوئی. غزوہ احزاب میں 2 سال بعد مشرکین مکہ نے ابو سفیان خاص طور پہ، اور ادھر یہودیوں میں حیی بن اخطب، جس کو اللہ کے نبی نے اس کی شرارتوں اور بغاوت کی وجہ سے، سازشوں کی وجہ سے باہر نکال دیا تھا مدینہ سے. اس نے پورے عرب کے جو جنگجو قبائل تھے ان میں گھوم کے مسلمانوں کے خلاف پورے عرب کی فوجوں کو جمع کیا. 10,000. اس زمانے میں 10,000 بہت بڑی بات تھی، جیسے آج 10 لاکھ جمع کر لینا. تو مدینہ کے بچے عورتیں ملا کر بھی لوگ اس سے کم تھے، بہت ہی تھوڑے. اتنی بڑی فوجیں جمع کر لی. تو مسلمانوں کی کچھ لڑنے والے جو لوگ نکلے تھے وہ 3,000. تو اس میں مشورہ ہوا تھا کہ اندر لڑیں، باہر جا کے لڑیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ مشورہ طے ہوا کہ اندر لڑے اور خندق بنائے. حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا اور آپ نے اس مشورے کو قبول کیا. چنانچہ خندق کھودی گئی، اور اس خندق کھودنے کے بعد جو بنو غطفان اور یہ ایسے قبیلے تھے، دنیا ساری ان سے کانپتی تھی، بہت ہی جنگجو جنگلی قسم کے. انہوں نے حملہ کیا، لیکن خندق دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی. یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اسٹریٹجی تھی کس کی؟ فارس والوں کی. عرب اسٹریٹجی سے یہ ٹرنچز بنانا، اتنی بڑی ٹرنچ، اور وہ 7 کلومیٹر لمبی ٹرنچ بنائی تھی، اتنی لمبی. آپ تو اس ٹرنچ سے وہ غافل تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اب وہ نہ چلا، چند ایک لوگوں نے گھوڑا بھگا کے کچھ کوشش کی چھلانگ مارنے کی، کچھ گر کے مر گئے، کچھ ادھر آئے تو حضرت علی اور دوسرے صحابہ نے ان کو مار دیا، تو کچھ بھاگ گئے. تو لیکن ادھر سے پیچھے جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، پہلے 2 قبیلے اپنی غداری کی وجہ سے بدر کیے جا چکے تھے، ان کو ان نے اکسایا جا کے ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے، اور وہ غداری پر آمادہ ہو گئے. تو مسلمانوں نے اس طرف ڈیفنس نہیں کیا تھا، کیونکہ جیسے ہی مسلمان مدینہ آئے تھے ان یہود کے ساتھ مسلمانوں کا پیکٹ تھا، معاہدہ کیا تھا، پروٹیکشن کا، الائنس کا. توڑا انہوں نے، مسلمانوں نے توڑا، آج بھی وہ توڑے. تو جب یہ پتہ لگا صحابہ کو کہ پیچھے سے یہودیوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا اور آگے سے یہ خطرناک 10,000 کا لشکر ہے، اگر یہ آ گیا خندق پار کر کے تو ہماری، تو اللہ نے اس کا منظر کھینچا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل کلیجے منہ کو آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہاں بھی جیسے بدر میں ہم نے یاد ہے نا کہ یہ اعتراض ہوا تھا کہ غنیمت کس کو ملے گی، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ غنیمت اللہ کے رسول کے لیے. دلیل نمبر 1 2 3 4، یہ کام اللہ نے کیا، تم نے کیا. فتح اللہ نے کی، تم نے کی. یہاں بھی اللہ کہہ رہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جب تم پر لشکر آ گئے تھے. اب یہ اس صورت میں اصل میں 8 خطاب ہیں اللہ کے نبی کو، 9 خطاب ہیں مومنین کو، اور 5 خطاب ہیں اللہ کے نبی کی بیویوں کو. کل 22 خطاب ہیں اس میں. کتنے؟ عجیب صورت، بہت ہی اس میں خاص باتیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور سخت جھٹکا دیا گیا. اللہ کہہ رہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ اللہ خود کہہ رہے کہ آزمائش بڑی خطرناک تھی. زلزلوا زلزالا شدیدا، ہلایا گیا سخت 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 ہلانا. اور اس میں منافقین کا ایک گروہ بھاگ کھڑا ہوا، اور ان کے ساتھ بعض مومنین کے بھی
پیر اکھڑنے لگے، لیکن اللہ فرما رہے ان دو قبیلوں کے قدم ہم نے جمائے، تم نے جمائے، فتح اللہ نے دی، تم نے، ان کو اللہ نے دل مضبوط کیا، وہ نہیں بھاگے، منافقین بھاگ گئے اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے کر. اور اب صحابہ کو بڑا غم ہوا کہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ 300 لوگ لے کر واپس چلا گیا. تو اللہ نے کہا پریشان نہیں ہو، یہ تمہارے ساتھ ہوتا اور مصیبت کرتا، صحیح ہے، پھر اور فتنہ کرتا، پروپیگنڈا کرتا، خلاف کرتا، لڑنا ومات، اور لڑنا تو تھا نہیں. تو ایسے جو خائن لوگ ہیں نا، مخلص نہیں ہیں، وہ اگر دین کے راستے پر نہیں بھی آ رہے، اچھی بات ہے، جائیں تو اچھا، آئیں گے تو مسئلہ کریں گے، مخلص لوگ چاہیے. اور اللہ نے فرمایا بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی اللہ کے راستے میں آ کر اللہ کے راستے کے تقاضے سے بھاگنے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں منافقین کی علامت قرار دے رہے. I am not issuing a fatwa, but that is what it is. قرآن یہ کہہ رہا ہے، خطرناک بات ہے، تقاضے سے خواب ہر وقت بھاگے، کبھی کبھی چلو، ہر وقت تقاضے سے بھاگنا. تو یہ اللہ کہتے ہیں منافقین ایسے ہوتے ہیں، جب کوئی خوف کی بات آتی ہے نا تو ایسے آنکھیں گھما کے دیکھتے ہیں جیسے موت پڑ گئی ہو. اللہ نے منظر کہتا دور آئی ہے، آ گیا، اے کیا ہوگا بھائی جان، مان لو سب ہٹا دو، اپنی ٹوپی چھوپی ہٹا دو، بھاگ جاؤ، مار دی جائیں گے، مر جائے گا. اور فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ختم ہو جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اس وقت تلوار جیسی تیز زبانوں سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہم تو یہ بڑے مخلص، ہم دیکھ لیں گے جی، وہ آئے گا جی، ہم تو یہ ہو گیا تھا جی. تو باتوں کے غازی، کردار کے غازی نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا ابدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. آج مسلمانوں میں گفتار کے غازی بہت ہیں. او جی یہ ہو جائے، جب کام کا وقت ہے سب غائب، کوئی بھی نہیں ہے. بھائی صحابہ جو ہے بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے تھے، صحابہ عمل کرتے تھے، اور منافقین باتیں کرتے تھے، عمل کے غائب ہوتے تھے. تو بھائی ہم کوشش کریں باتیں کم کریں، کام، اسی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں زیادہ بیان بھی اچھا نہیں ہے، ہر وقت بیان نہیں ہے، کام کرو بھائی، کام نکلو، ایسا کام جس میں آپ چھپ کر دین کا کام کرو، پتہ نہ لگ رہا ہو کسی کو. تو اللہ نے یہ بات چند ایک احکامات مسلمانوں کو فرمائے، 8 احکام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 رسومات کا اللہ نے خاتمہ کیا، 2 بری رسموں کا. ایک رسم تو یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو اللہ کا شریک کہنے سے وہ شریک ہو جاتا ہے. ہم نے کہا کہ فلاں سرکار پہنچی ہوئی ہے، وہ سفارش کرے گی، اللہ مان لے گا، اس کی عبادت کرو، اس کے چڑھاوے چڑھو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے آگے برابر کہہ دینے سے وہ برابر نہیں ہوتا. ایسا ہی جیسے بعض لوگ کہتے تھے ایک آدمی کے دل میں 2 دل ہیں، کسی کے دل سینے میں، اللہ کہہ رہے ہیں کسی کے کہہ دینے سے 2 دل نہیں ہو جاتے. اس طرح بعض لوگ کسی کو اپنا بیٹا بیٹی بنا لیتے تھے، تو اللہ کہتے تھے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، جس کو تم نے منہ سے بیٹا کہہ دیا، کہہ دینے سے حقیقی بیٹا نہیں. تو دنیا میں آج لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ ایسے ایسے. بھئی دعویٰ کچھ نہیں ہوتا، دلیل لاؤ، اور دلیل عقل کی لاؤ یا نقل کی، ریشنل پروف یا ٹرانسمیٹڈ ایویڈنس یا ریویلیشن پروف، اللہ کی وحی لاؤ. اس کے علاوہ ایران توران کی باتیں نہیں ہیں کہ دنیا ایسے بنی ہوگی. ایک بندر تھا، once upon a time my grandfather was a monkey, then apes, then this. Where's your evidence? Oh, we found some bones. Okay, that's your evidence. Yeah, you found some bones. تو یہ اب اس میں اللہ نے ایک واقعہ سے رسم کو توڑوایا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ کسی بری رسم کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ضروری ہوتا ہے. معاشرے میں جو رسم یا جو کسٹم دین کے خلاف بنا ہو، اس کے خلاف بات کرنے والے کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. اتنی خطرناک رسم تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے اس رسم کو توڑنے کے لیے. رسم کیا تھی؟ عربوں میں کسی کو اپنا بیٹا بنا دے تو اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، جیسے اصلی بیٹا ہے، وراثت بھی اس کو ملتی. اسلام میں ایسا نہیں ہے، وراثت حقیقی بیٹے کو. اس کی جو بہو بیوی ہوتی تھی اس کو کیا سمجھتے تھے؟ حقیقی بہو، لائک شی از یور ڈاٹر ان لا.
اب اگر وہ آدمی اس کو طلاق دے دے تو اس سے شادی کرنے کو کیا سمجھتے تھے عرب؟ حرام، کیونکہ حقیقی بہو ہوئی، بہو سے شادی تو جائز نہیں کسی مذہب میں۔ اب اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ۔ انہوں نے شادی کر لی حضرت زینب سے۔ حضرت زید غلام خاندان کے تھے، زینب قریشی خاندان کی، اونچے خاندان کی۔ شادی ہوئی، مس میچ ہو گیا۔ زینب نے تھوڑا سا بڑائی بتائی کہ بھائی تمہیں تو بڑے خاندان کیوں، بڑی عورتوں، تمہیں یہ نہیں آتا یہ نہیں آتا، اس کو بولا بن نہ سکی۔ اب زید پریشان، کیونکہ مین جو ہوتے ہیں نا، مرد کو اگر عورت اپنی بڑائی جتائے، a man cannot tolerate that. That is the worst case. کہ عورت کہے میں بڑی ہوں تم چھوٹے، تمہارے پیسہ نہیں، یہ اللہ نے فطرت کے خلاف رکھا ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، عورت کو عقل کرنی چاہیے۔ اس لیے کہا شادی میں خیال کرو، اگر تو نہیں بنتی تو پھر چھوڑ دو، اگر برابری ایک حد تک رکھنی ضروری ہے۔ تو اب زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب کو طلاق دینا چاہ رہے، شادی بھی اللہ کے نبی نے کرائی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ بھائی طلاق نہیں دو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہاں، آپ نے فرمایا کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زید طلاق نہیں دو، بلکہ کیا کرو، امسک علیک زوجک، بھائی اپنی بیوی کو قابو کرو، پکڑ کے رکھو یار، پیرنٹ میرج کا یہ سیکھو یہ سیکھو، ذرا بیوی ہے طلاق تو اچھی نہیں۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، میرے نبی آپ اوپر سے تو زید کو کہہ رہے تھے طلاق نہیں دو، اندر آپ کی بات چھپی ہوئی تھی جو آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ کیا کہ اگر زید نے طلاق دے دی شادی مجھے کرنی پڑی، کیونکہ میں نے کہنے سے کی تھی، اور اللہ کے نبی کی عادت مبارک تھی آپ کسی کام کو آخر تک پہنچاتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، تو اللہ کا حکم آئے گا۔ آپ اس سے ڈر رہے تھے کہ اگر زید نے طلاق دی، میں نے شادی کی، تو پورے عرب میں طوفان اٹھے گا، دیکھو یہ کیسا نبی ہے، کیسا دیندار ہے، اپنی بہو سے شادی کر لی، توبہ توبہ توبہ، نعوذ باللہ ایسا ہے، حیا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو یہ ہے، بس یہ پڑی ہوئی عورتوں کی۔ تو اللہ کے نبی گھبرا رہے، آپ اندازہ فرماؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر نہیں ہے، تخشى الناس، میرے نبی آپ ڈر رہے ہیں لوگوں سے، واللہ حق ان تخشى، ڈرنا اللہ سے چاہیے، اللہ کے نبی کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی، اس کا کام پورا ہو گیا، وہ نہیں رہ سکتا اس بیوی کے ساتھ، زوجناکہا، میرے نبی آپ نکاح کریں نہ کریں، ہم نے آسمانوں پر آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ زینب اکیلی خاتون ہے پوری دنیا میں جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صرف تصویر دکھائی گئی تھی اللہ کے نبی کو، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور جنت میں، نکاح زمین پہ ہوا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حرج، تاکہ مسلمانوں میں آگے سے کوئی حرج نہ ہو اگر کوئی اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ طلاق دے دے یا مرجع شادی کرنا چاہے، معاملہ صاف ہونا چاہیے، حکم صاف ہونا چاہیے، کوئی شادی کرے نہ کرے پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب یہ جو رسم توڑنا ہے بہت خطرناک کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس نے میری سنت کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا فلو اجر 100 شہید، اس کو کتنے شہیدوں کے ثواب ہے؟ 100۔ علماء نے لکھا 100 شہیدوں کے ثواب کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ شادی میں رسومات ہو رہی ہیں، لوگ مہنگا مہنگا جہیز دے رہے ہیں، عورتوں سے مہنگا مہنگا جہیز مانگ رہے ہیں، مرد مہنگا مہنگا مہر دے رہا ہے، بڑی بڑی شادیاں کر رہے ہیں، پارٹیز کر رہے ہیں، ریڈ ڈے، پنک ڈے، بلو ڈے، مایوں، یہ وہ 5-6 شادیاں ہو رہی ہیں، کوئی مر جاتے تو 7 دن کھانا کھلاؤ اس کو، اور الٹی سیدھی رسومات ہو رہی ہیں۔ اب اس کو توڑنا ہے، جو توڑے گا تو علماء نے کہا اصل میں 100 مرتبہ شہید ہوگا لوگوں کی زبان کے نشتر سے، اس لیے ثواب بھی بڑا ملے گا، لیکن کام بھی ہے کہ بھی رسم ہو تو علماء سے پوچھیں اس موقع پہ کیا کرنا ہے، شادی ہو رہی ہے، میت ہو رہی ہے، وہ بولے بھئی یہ طریقہ رسم ہے، غلط ہے، جائز نہیں، دین کے خلاف ہے، نہیں ہوگا، جو ہوتا ہے وہ جائے، اللہ تعالیٰ بڑا عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو غزوہ احزاب میں تم نے اللہ کے نبی کی بات مانی، منافقین کی بات نہ مانی، اتنی بڑی غم آیا، اتنی بڑی مصیبت آئی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی، وہ جو ہم نے سٹوری چھوڑی تھی کہ اب وہ 10,000 سامنے کھڑے، پیچھے سے یہودیوں نے وہ کر دی، ایک آدمی مسلمان ہو کے آ گیا سردار، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے، نعیم بن مسعود۔ اب سارے پریشان کلیجے منہ کو آئے کیا ہوگا، تو نعیم بن مسعود اللہ کے نبی کے پاس چھپ کے آیا، اس کا قبیلہ بھی لڑنے آیا مسلمان سے، نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، بتا نہیں رہا کسی کو، میں کچھ کروں؟ آپ نے کیا کرو گے؟ کہا مجھے اجازت دے میں چند باتیں کروں گا، ان دونوں کو لڑاؤں گا، یہود کو اور کفار مشرک لڑ۔ آپ نے کہا جو کرو۔ انہوں نے یہود کو جا کے بولا کہ بھئی یہ جو مشرک ہے نا
یہ اصل میں تمہارے خلاف ہیں, ابھی بھاگ جائیں گے, تم مارے جاؤ گے, تم نے تو مدینہ میں رہنا ہے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا وہ تم سے مذاکرات کے لیے آئے تو ان کو کہنا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا تم اپنے 100 آدمی رکھواؤ, 100 آدمی یہاں چھوڑو, تو تاکہ ہمیں کیا گارنٹی تم بھاگ جاؤ, ہم کیا کریں گے؟ نے کہا ہاں بات تو صحیح, کہا میں تمہارا بہت مخلص دوست ہوں. ادھر سے وہ ان کے بعد چلے گئے ابو سفیان کے لشکر کے پاس. ان کو کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہودی تم سے غداری کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو پشیمانی ہو رہی ہے کہ وہ رسول اللہ سے غداری کر کے بیٹھے ہیں, مدینہ میں رہنا ہے ان کو, تو وہ غداری کر دیں گے, تم کہاں کھڑے ہو گئے؟ تو اور انہوں نے کہا مجھے اندر کی خبر پتہ لگی ہے کہ تم ابھی مذاکرات کرنے جاؤ گے نا یہودیوں سے, وہ تم سے 100 آدمی مانگ لیں گے. نے کہا ہاں, اچھا ٹھیک ہے. وہ گئے مذاکرات کرنے. ایسے ہی انہوں نے کہا یہی بات کہی کہ بھائی ہمیں تو ڈر ہے, تم ایسا کرو 100 آدمی دے دو. انہوں نے کہا وہ تو صحیح کہہ رہا تھا نعیم. ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو سارے کھیل خراب ہو گیا. اب وہ گئے ادھر سے, اللہ نے آندھی چڑھائی, اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ آندھی لائے, اللہ تعالیٰ اپنی لائے, اور آندھی اتنی خطرناک ہے, ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کے جانور بھاگ گئے, اور اس آندھی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. ابو سفیان سب کو چھوڑ کے بھاگنے لگا, تو لوگوں نے غیرت دلائی, اپنی پوری فوج کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کہا نہیں میں جا رہا ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے شکست دی, اور سارا وہ 10,000 کا اتنا خطرناک لشکر جو آ جاتا تو پورے مدینہ کو ختم کر دیتا آرام سے, صرف اندر آ جاتا. اللہ نے روکا, تو اللہ کہہ رہے کس نے روکا؟ میں نے. جب یہ غزوہ خندق ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا الیوم نغزوہم ولا یغزونا, آج کے بعد ہم offense کریں گے, وہ نہیں کریں گے. So the defensive war was over. After 5 ہجری the offensive war began. اور اس کے بعد یہی ہوا, اور پھر فتح مکہ 3 سال بعد ہو گئی. آپ نے فرمایا غزوہ احزاب میں چند صحابہ شہید بھی ہوئے. سب سے بڑے جو شہید ہوئے حضرت سعد, تو خزرج کے سردار بھی سعد بن عبادہ تھے, اور اوس جو دوسرا قبیلہ تھا انصار کا, اس کے سردار کا نام بھی سعد بن معاذ تھا. تو وہاں سے تیر اندازی تو ہو رہی تھی نا, خندق تھی, تو ہی گاٹ این ایرو, اور وہ ان کی یہاں شہرک پہ لگا, the jugular vein, اور بہت خطرناک آگ. تو اللہ کے نبی کو اتنا ان کا خیال تھا, آپ نے ان کو مسجد نبوی میں خیمہ لگوایا. So مسجد نبوی was a hospital at time. That's why we say کہ بھائی آپ مسجد کو کھولتے ہو بند کرتے ہو, مسجد تو کمیونٹی سینٹر ہے. مسجد میں اللہ کے نبی پولیٹکس کرتے تھے. پولیٹکس کا معنی شہر چلانے کی, ملک چلانے کی باتیں, وار اسٹریٹجیز, دعوت کی اسٹریٹجیز, ذکر کا حلقہ, لوگوں کو سوتے تھے, لوگ رہتے تھے وہاں پر, صحابہ, علم کا حلقہ, مدرسہ چلتا تھا, خانقاہ چلتی تھی, اور آپ سے صرف مذاکرات کرتے تھے, آپ جماعتوں کو ہدایات دیتے تھے, آپ غیر مسلموں کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملتے تھے, آپ نے اسپتال بھی لگایا, آپ نے وہاں ایکسرسائز بھی کروائی صحابہ کو. عید کے نام ایکسرسائز کریں مسجد نبی کے اندر, سب کچھ ہو رہا ہے. تو مسجد is something, it make it lively. تو ہم صرف مسجد, اتنی بڑی سپیس ہمارے پاس ہوتی ہے, یہ میں ساری دنیا کے مساجد والوں سے کہہ رہا ہوں, آپ اس سپیس کو 2.5 گھنٹے یوز کرتے ہو, the rest 20-22 hours waste. تو بھی مسجد کو کھول کے رکھو, سکولز کے لیے کھول دو, بھائی آؤ پڑھاؤ, ٹیوشن پڑھاؤ, مدرسے کے لیے کھول دو, یوتھ ایکٹیویٹیز کے لیے کھول دے, وومن ایکٹیویٹیز, اسلامک ایکٹیویٹیز کے لیے کھول دے, کمیونٹی آف برینڈنگ کے لیے کھول دے. یہ مسجد میں ہو رہا ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ بات تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے دنیا کا سب سے بہترین نمونہ, رول ماڈل کس چیز میں؟ اللہ کے رسول میں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور بڑا ذکر کرتا ہے. This is the core ayat which tells us that Muslims need to make the Prophet of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the only model. تو ہمیں دوسرے موٹیویشنل سپیکرز یہ وہ نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کتنی پڑھ لی ہم نے, جتنے ہم بیٹھے ہیں, جتنے سن رہے ہیں مجھ سمیت. اللہ کے نبی کی سیرت کو اتنی زیادہ لکھی ہوئی ہے, اتنی, میں 12 سال سے پڑھا رہا ہوں, ابھی بھی مجھے کچھ آیا نہیں ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں, مجھے اتنی ایک چیز کے بارے میں اللہ کے نبی کی سیرت میں کچھ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے پہلی سیرت جو لکھی گئی واقدی کی اور ابن اسحاق کی, آج تک 1300 سال گزر گئے, سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی, ختم ہی نہیں ہو رہی, نئی باتیں نکل رہی ہیں, نئے لیسنز نکل رہے ہیں. تو my dear brothers, buy the سیرہ book, any سیرہ book. رحیق المختوم, the seal nectar in English, اردو میں رحیق المختوم, سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی رحمہ اللہ, اسوہ رسول, شمائل النبی, the habits of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, each and every habit, یہ بائے کریں, روز ایک صفحہ گھر میں تعلیم کریں.
اللہ کے نبی بیٹھتے کیسے تھے, آپ چلتے کیسے تھے, آپ بولتے کیسے تھے, آپ غصے والوں سے کیسے ملتے تھے, آپ دیہاتیوں سے کیسے ملتے تھے, آپ جماعت میں کیسے جاتے تھے, آپ صرف بیویوں کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے, مشکل میں کیسے کرتے, کانفلکٹ مینجمنٹ کیسے کرتے تھے, وار مینجمنٹ کیسے کرتے تھے, اسٹریٹجی کیسے کرتے تھے, سٹی پلاننگ کیسے کرتے تھے, کانفلکٹ ریزولوشن کیسے کرتے تھے, آپ کا ذکر کیسا تھا, آپ کی راتوں کی عبادت کیسی تھی, آپ کی نماز کیسی تھی. پڑھنا چاہیے. مشکل ہے کوئی, کتاب خرید لیں, روز ایک دو صفحہ پڑھیں. تو میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ لنک میں ڈسکرپشن میں ان کتابوں کے لنک دے دیں جو میں کہہ رہا ہوں. اسوہ رسول اکرم اسپیشلی شمائل النبی, یا اس کا انگلش میں ہے دا ویز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور پڑھیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں سے 4 خطاب کیے. نبی کی ہوا کیا کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا بہت سارا, اب آنا شروع ہو گیا. اب جب 5 غزوہ احزاب کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہونی شروع ہو گئی تو اب حالت پلٹنی شروع ہو گئی. مسلمانوں کی غربت سے, پاورٹی سے حالت اچھی ہونی شروع ہو گئی اور آنا شروع ہو گیا مال. تو آپ نے اپنی بیویوں کو زیادہ نہیں دیا, تو انہوں نے آ کے مطالبہ کیا, یا رسول اللہ سب کو ملا ہے, ابھی بھی دے. تو آپ تھوڑا سا ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی آیت آ گئی, یا ایھا النبی, اے میرے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیں اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے اور دنیا کی زندگی کے مزے چاہیے, آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دیتا ہوں اور میں تمہیں آرام سے پیار محبت سے جدا کر دیتا ہوں. صراحا جمیلا. طلاق میں ضروری نہیں جھگڑا ہوتا ہے, ہمارے عجیب مسئلہ ہے ہمارے ایشینز میں خاص طور پہ. طلاق ہوتی تو ضروری 2 خاندانوں کا جھگڑا ہوتا ہے. بھائی کوئی ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے لڑکا بھی بہت اچھا ہو, لڑکی بھی اچھی ہو, نہیں مل رہا آپس میں, تو خواہ ڈریگ نہ کرے نا, طلاق دے دے تو شادی کرے. تو ہمارے یہاں نہیں جی کرو رکھو جو بھی, ہمیں لگ رہا ہے نہیں چلنے والا پھر بھی چلاتے, غلط بات ہے. تو آپ نے فرمایا میں پیار سے محبت سے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, تحفہ بھی دوں گا, جوڑا بھی دوں گا, پیسے بھی دوں گا. تم نبی کی بیوی نہیں رہ سکتی. نبی کی بیوی رہنی ہے تو دا موسٹ آئیڈیلسٹک اپروچ کہی ہے. فقر میں سب سے اعلیٰ, تقوی میں سب سے اعلیٰ, کیونکہ نبی رول ماڈل, کی بیویاں بھی رول ماڈل ہیں. کوئی غلط کام نہیں کر رہی تم, جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر اللہ اور اللہ کا نبی چاہیے, آخرت چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے تم میں جو ایکسلنس پہ چلے گی, کامیاب, پرفیکٹ, اعلیٰ, اس کے لیے بہت بڑا اجر تلاش کیا ہے. تو سب بیویوں نے کہا, اللہ کے نبی نے عائشہ کو سب سے پہلے کہا, عائشہ دیکھ لو, ابھی آیت آئی ہے, مجھے چننا ہے تمہیں یا دنیا چاہیے, میرے ساتھ رہو گی تو بھوکے ہوگے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے 2 مہینے کچھ کھانے کو نہیں ہوتا. آپ اندازہ کرو, الا الاسودین, کھجور اور پانی, 2 مہینے کچھ پکتا نہیں تھا. سوچ سکتے ہو, یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ رہو گی, فقر نہیں چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے تم نے جانا ہے پیار سے چلیو, میں کچھ نہیں کہوں گا. اور اپنے باپ سے مشورہ بھی کر لو, ماں باپ سے آرام سے مشورے سے بات چلو کہ میرے ساتھ رہنا ہے جانا ہے. حضرت عائشہ نے کہا فیک شاور یا رسول اللہ, یہ کوئی مشورے کی بات ہے؟ ہر بات مشورے کی تھوڑی ہوتی. نماز پڑھنی ہے, کوئی مشورے کی بات ہے کہ نماز پڑھے نہ پڑھے, روزہ رکھے رکھے. وہ بھائی یہ کوئی مشورے کی بات ہے؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کو اختیار کیا, مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آپ بہت خوش ہوئے. اللہ کے نبی انسان تھے, آپ کے اندر ایموشن, آپ بہت خوش ہوئے کہ میری بیوی کتنی وفادار ہے, کتنا اچھا جواب دیا. یہی جواب آپ چاہ رہے تھے. ظاہر ہے آپ حضرت عائشہ کو تھوڑی جدا کرنا چاہتے تھے, آپ کی محبوبہ تھی. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ لیکن یہ جواب آپ نے میرا دوسری بیویوں کو نہ بتائی, آپ کو اتنا اچھا لگے نا. اب وہ تو تھی نا رقابت. تو اللہ کے نبی بھائی میں خائن نہیں ہوں, میں ٹرانسپیرنٹ بات کرتا ہوں. ہاں میں یہ کام نہیں کرتا 2 نمبری, اس کو یہ بتاؤ, اس کو لگائی بجائی, میں نہیں کرتا. میں نبی ہوں, آئی ایم ٹرانسپیرنٹ, میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں سیکھنے کی. پھر آپ نے کہا میرے نبی کی بیویوں تو بے حیائی نہیں کرنا. پھر آپ نے کہا تیسرا خطاب یہ نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تو لہٰذا اپنی آواز کو نرم کر کے مردوں سے, غیر مردوں سے بات نہ کیا کرو, تو جس کے دل میں مرض ہے بے شرمی کا وہ کچھ غلط سمجھ لے گا. یعنی غیر محرم سے بات بہت نرم نہیں کرنا. ہمارے عبد الشکور صاحب تھے, ہمارا عبد الشکور صاحب دین پوری بہت مشہور خطیب تھے, زمانہ تھا وہ بھی ایک بڑے بڑے خطیب. تو وہ کہتے تھے بھائی اگر کوئی آدمی گھر پہ ملنے آئے, شوہر گھر پہ نہیں ہے, اب آپ ایسے نہ کرو کہ ہاں جی کیا حال ہے, آئیں گے, بیٹھیں گے, چائے پیئیں گے. نہیں بھائی, اچھا بدتمیزی بھی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے قُل لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اللہ نے کہا بدتمیزی نہیں کرنی, نہ بہت نرم لہجے میں بات, ہاں جی ٹھیک ہے آ جائیں ایسے بات کیا ضرورت ہے مرد غیر مرد سے. لیکن بدتمیز اللہ کہہ رہے قولا معروفہ, نہیں جی نہیں ہے. کب آئیں گے جی مجھے پتا نہیں,
میرا خیال ہے 9 بجے آئیں گے. جی ٹھیک ہے, کوئی پیغام ہے میں دے دوں؟ جی ٹھیک ہے. فون پر بھی درمیانی بات, نیوٹرل ٹون یہ ہے. اور مولانا شفیع تھانوی صاحب نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کی ٹون میں نیچرلی ایک بیوٹی ہے, اس بیوٹی کو بھی کور کرنا ہے. یعنی عورت نیچرلی جو بات کرتی ہے اس میں سویٹنس ہے, اللہ نے عورت کو, تو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اس سویٹنس کو تھوڑا سا ختم کرنا ہے, نیوٹرل ٹون میں بات کرنی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, چوتھی بات, گھر میں زیادہ رہا کرو اور پہلی جاہل عورتوں کی طرح ہر وقت بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَا, کھل کر تبرج. تو جو مکہ کے زمانے میں جو عورتیں تھیں, جاہل مشرک عورتیں, وہ کیا کرتی تھیں کہ سر پہ دوپٹہ ڈال کر اس کو پیچھے پھینک دیتی تھی, تو یہ پورا فرنٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہے, یعنی کرتا پہنا ہوا ہے بٹ عورت کے باڈی پارٹس نظر آ رہے ہیں. اس کو اللہ نے کیا کہا؟ جاہلیت الاولا, the early ignorance, the dark ages. آج دنیا نے اس کو ماڈرنٹی کا نام دے دیا. کپڑے اتارنا ماڈرنٹی ہے؟ جتنا زیادہ کپڑے آدمی پہنے اتنا اس کا مطلب شریف ہے, اس کے پاس پیسے ہیں نا. جو 2 چیزیں پہن لے تو یہ کوئی کمال کی بات ہے. یہ تو جانور بھی ایسے ہوتا ہے کپڑے اتارنا, انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ, تو اس سے ہمیں انسپائر نہیں ہونا چاہیے. ہماری بہنوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہے, فلاں تو لال پیلا جبہ پہن رہی ہے بڑا خوبصورت سا, تھوڑا میں بھی ٹائٹس پہن لوں, تھوڑی میں بھی چیز پہن لوں, تھوڑے میں بھی شارٹس پہن لوں. بھئی آپ کو یہ نہیں کرنا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ جاہل ہے, اور نہیں, وہ 2000 سال پرانی جاہلیت ہے بے پردہ ہونا. تو اپنے آپ کیا فرمانے, اوپر اپنے کپڑا ڈالو, اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب یہ بڑی عجیب آیت ہے عورتوں کے لیے. عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, بس یہ ختم کریں انشاءاللہ, 1-2 باتیں آخری. یہ صورت اتنی اہم ہے قرآن کی, اتنی دلچسپ ہے کہ اس کو پورا آپ کو اس کے بعد پڑھنا چاہیے, خواتین کو مردوں سے. عورتوں نے کہا یا رسول اللہ, ہر وقت قرآن مردوں سے خطاب کرتا ہے, ہم سے تو کرتا ہی کوئی نہیں. قرآن میں جو صیغہ آتا ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ, تو دیٹ از اے میل ورب, ہے نا, میل ٹینس. لیکن پوری دنیا کی لینگویجز کا یہ طریقہ ہے کہ میل ٹینس یوز کر کے فیمیل آ جاتی ہے, تم سارے آ جاؤ, تو مانا مرد عورتیں بھی آ جاؤ. لیکن عورتوں کا دل تھا کہ قرآن ہمیں ایڈریس کرے, تو اللہ نے پھر عورتوں کی بات مان کر ایڈریس کی. دیکھو اللہ تعالیٰ بات مانتے ہیں. اللہ نے کہا ان المسلم, اس میں صفات بیان کی, ان المسلمین والمسلمات, مومن مسلمان مرد مسلمان عورتیں, والمؤمنین مومن مرد مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, اللہ کے آگے گردن جھکا دینے والے مرد, گردن جھکا دینے والی عورتیں, سچے مرد سچی عورتیں, صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, اللہ سے ڈرنے والے مرد, اللہ سے خشوع کہتے ہیں دل کے اندر کا ڈر, اللہ سے ڈرنے والے مرد, اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, بہت زیادہ صدقہ کرنے والے مرد, بہت زیادہ صدقہ کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد, شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں, بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد, بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. پیچھے جتنی 9 باتیں تھیں کسی کے ساتھ زیادہ نہیں کہا. روزہ رکھنے والی, احسان کرنے والی, ذکر کے ساتھ کیا کہا؟ زیادہ. یہ ایک چیز ہے قرآن میں جس کو 3 جگہ کہا ہے زیادہ. زیادہ ذکر کرنے والے مرد, زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. پھر اگلے رکوع میں کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, بہت زیادہ ذکر کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, سبحوا بکرۃ واصیلا, صبح اور شام خاص طور پہ, فجر کے بعد اور مغرب کے بعد خاص طور پہ جو اذکار ہیں وہ فجر مغرب کے بعد زیادہ اذکار ہیں. تو زیادہ اذکار کرنا, ذکر کا وقت اس وقت بنانا. اس کے بعد اللہ نے چند آداب بڑے مختصر بیان کیے بے حیائی سے بچنے کے, اور دس آر دا سول مینرز. کیا؟ ایک کہ بھائی جب کسی کے گھر میں داخل ہو, نبی کے گھر میں, اب حضرت زینب کا ولیمہ ہوا, لوگ ایک تو گھر میں آ گئے اور بار بار کچن کی طرف دیکھ رہے ہیں, کھانا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اتنے چھوٹے مینرز اللہ سکھا رہے. کھانا کھا لیا تو اب بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں. اب اللہ کے نبی کو بہت برا لگا, لیکن آپ بہت شرم والے تھے, آپ نے بولا نہیں, اللہ نے بول دیا بھائی جب گھر میں داخل ہو کسی کے تو کھانوں کو نہیں دیکھو, یہ بدتمیزی ہے. اور جب کھانا کھا چکو فوراً چلے جاؤ. اب وہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے, اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں, وہ اسی کمرے میں, اور کوئی کمرہ ہی نہیں ہے, اب آپ پریشان ہو رہے.
اور آپ نے فرمایا کہ ان عورتوں سے، اللہ کے نبی کی بیویوں سے اور کسی عورت سے جب تم کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اگر عورت نے کوئی چیز دینی ہے گاڑی میں، گھر میں، تو پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کے دے. یہ تمہارے اور ان کے دل کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی ابھی کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، لیکن دل میں کوئی برا خیال آ جائے گا اور کرتے کرتے شیطان آ جائے گا بیچ میں. اتنا حیا کا اللہ نے خیال کیا. پھر اللہ نے محرم مرد کہہ دیا بھائی ان محرم مردوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کے پاس آنا جانا عورتوں کا، یہ محرم مرد ہے، باپ، بھائی، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، سارا. اور پھر اللہ نے پردے کا حکم، پردے کا حکم 2 صورتوں میں پوری قرآن میں، سورہ نور میں. اور اے میرے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو اپنے اوپر اپنی جلباب ڈالیں. جلابیب، جلباب عربی میں بڑی چادر ہوتی تھی. بڑی چادر جیسے آپ کے یہاں بھی بہت سارے پنجاب کے پی اور بہت سارے یہ افریقہ کے علاقوں میں عورتیں بڑی چادر پہنتی ہیں، وہ پورا جسم چھپا لیتی ہیں. یعنی جسم کے جو ابھار ہے نا، باڈی پارٹس نظر نہیں آنے چاہیے، ان کا ابھار نظر نہیں آنا چاہیے. مین چیز ہے، چاہے برقع پہنے چاہے چادر. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کر کے بھی دکھایا، یوں کر کے اپنی آنکھ کھول لی کہ ایسے اللہ کے نبی کا. ذالک ادنی ان یعرفن، اس کا مردوں کو فائدہ ہے، یہ عورتوں کو اپریس کرنا ہے. یا جیسے آج جو ہمارے لبرل ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسلمان سپریس کر، نہیں ہے. یہ عورتوں کی پروٹیکشن ہے، شیلڈ ہے، تاکہ انہیں پہچانا جائے کہ یہ شریف عورت ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو منافقین کیا کرتے تھے، جو عورت پردہ نہ کرتی تھی نا اس کو چھیڑتے تھے جا کے. کوئی پوچھتا تھا بھائی تم نے کیوں چھڑا، کہا ہم سمجھے غلام عورت ہے، کیونکہ غلام عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، کام کاج کرتی تھی. تو بھائی اللہ کہہ رہے ہیں اگر پردہ کرے گی تو پہچانا جائے گا. کیا پہچانا جائے گا؟ کہ شریف عورت ہے. تو شریف عورت کو آج بھی آپ دیکھ لو کہ ہیرسنگ جو ہوتی ہے وہ بے شرم عورتوں کو، بے حیا عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے یا پردے والی عورتوں کو؟ پردے والی عورت کو بدکار سے بدکار آدمی ہیرس نہیں کرتا، کہتے یار یہاں تو لکھا ہوا ہے، اسٹاپ کا سائن لگا ہوا ہے بڑا سارا، نو انٹری لکھا ہوا ہے. صحیح ہے نا، یہ برقع نو انٹری کے سائن ہے، نہیں ہے بھائی، آئی نو اویلیبل. اور اگر ٹائٹس پہن کے جا رہی تو یہ دس از اے سائن، چاہے آپ شریف ہیں، دس از اے سائن کہ یس سم تھنگ. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب ان کو توڑ دیا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہ بنو کہ جب وہ انہوں نے پکارا کہ میرے ساتھ ساتھی کون بنے گا، انہوں نے کہا کوئی ساتھی نہیں ہے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھی بننے کو تیار ہیں، آپ کے کام کے لیے تیار ہے. یہ ہو گیا ہمارا سورہ احزاب کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.